الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها ليأتي يوم القيامة بقرونها وشعرها وأزلافها فطيبوا بها نفسا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آج 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک تہوار کی حیثیت رکھتا ہے جسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 2 تہوار دیے ہیں، 2 عیدیں دی ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا تعلق ماضی کے واقعات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں بلکہ مسلمان کی عبادت کے ساتھ ہے۔ عید الفطر ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی خوشی میں اللہ عطا کرتے ہیں کہ مسلمان پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی تکمیل کے مکمل ہونے پر، اللہ کے حکم کی تعمیل کے مکمل ہونے پر اللہ نے مسلمانوں کو عید کا دن عطا کیا جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں، یہود کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، مسیح قوم کو دیکھیں، ان کے جو تہوار ہیں وہ ماضی کے واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ماضی کا واقعہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہود اپنی عید منائیں گے، اس روز منائیں گے کہ جس روز ان کا دعویٰ ہے کہ اس روز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے حواریوں کو، ان کے ساتھ چلنے والوں کو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے نجات دی۔ اس دن کو بطور عید کے مناتے ہیں کہ اس روز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو نجات دی، پانی کے اندر سے راستہ دیا، فرعون کے لشکر سے بچایا۔ تو یہود کی عید کا تعلق، تہوار کا تعلق ماضی کے واقعے کے ساتھ ہے۔ مسیح قوم ہے تو ان کے تہوار کا تعلق بھی ماضی کی یاد ہے، بقول ان کے کہ 25 دسمبر کو وہ عید مناتے ہیں کہ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے کہ اس میں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، حتیٰ کہ مسیح مورخ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ فرضی طور پر نام رکھ دیا گیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اسے عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو مسیح قوم کی تہوار کا تعلق بھی ماضی کی یاد کے ساتھ ہے، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان
اللہ نے ان کو 2 تہوار دیے، 2 عیدیں دی ہیں۔ ان کی عید کا تعلق ماضی کی یاد کے ساتھ نہیں، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ حال کے امر پر ہے۔ عید الفطر عطا کی ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں پورا مہینہ، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید الفطر عطا کی۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، آج بھی عید کا دن ہے، لیکن دراصل یہ عید کا دن اس لیے ملا ہے، اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے کہ اس روز مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور وقوف عرفہ کرتے ہیں، رکن اعظم ہے حج کا۔ تو حج کی تکمیل کے موقع پر، حج کی عبادت کی خوشی میں اللہ رب العزت یہ عید عطا کرتا ہے، اور پھر اس میں ایک عمل کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی یادگار سنت عمل، قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کا تعلق، ان کے تہوار کا تعلق ماضی کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ہے۔ آج کے دن مسلمان حج پہ جمع ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان حضرت ابراہیم کی یاد، ان کی قربانی، حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کرتے ہیں، جانور ذبح کرنا، خون بہانا۔ تو میرے محترم دوستو، قربانی کرنا حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، حابیل اور قابیل نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قربانی کیا کرتے تھے۔ یہود کی تورات کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ ہے، اپنی بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے وہ قربانی کا عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی یہ طوفان سے تھمی اور ٹھہری، تو حضرت نوح علیہ السلام نے قربان گاہ کہا، وہاں قربانی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عرب کے مشرک لوگ بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے ہیں، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، قربانی کے جانور بتوں کے نام پہ کیا کرتے ہیں۔ اور مسلمان حضرت ابراہیم کی یاد کے اندر ان کے عمل کو دہراتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ہے، 10 سال مدینہ کے اندر قیام کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی ہے، 10 سال۔ حجۃ الوداع کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی نے بقیہ 37 اونٹ جو ہے نہر کیے، تو کل 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہر کرتے ہیں۔ تو آج کا دن ماضی کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، آج کا دن عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ آج کے دن مسلمان پوری دنیا میں حج کے موقع پہ جمع ہیں اور قربانی کی عبادت پوری دنیا مسلمان کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ ایسی وعید فرمائی، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ایسی وعید ارشاد فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کو اس روز سب سے عملوں میں سب سے جو پسندیدہ عمل ہے، احراق الدم، خون بہانا ہے۔ اللہ کو پسندیدہ عمل حضرت ابراہیم کی یاد کو زندہ کرنا، خون بہانا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے پاک کے اندر آتا ہے، ما من آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، آدمی کے اعمال میں سے جو اللہ کے نزدیک نہر کے دن 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کو جو پسندیدہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، خون کا بہانا ہے، احراق الدم، خون کا بہانا۔ اور پھر فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، کہ یہ قربانی کا جانور جب قیامت کے روز لایا جائے گا، جب قیامت کے روز آئے گا، اپنے بے شک یہ قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔
تو اللہ رب العزت نے قربانی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں میں سے جو فضیلت کی چیز بیان کی، ایسی چیز بیان کی جو انسان کو کے لیے کرامت نہیں ہوتی۔ اس کے بال ہیں وہ آدمی نہیں کھاتا ہے، اس کے کھر ہیں، اس کے ناخن ہیں، اس کے سینگ ہیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ ان کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَحْمِلَ اللَّفْظ، کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس بندے کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، بوجھ سمجھ کر نہیں، تاوان سمجھ کر نہیں، جرمانہ سمجھ کر نہیں، وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، دل کی رضا کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے دنوں میں سب سے افضل عمل جو کرنے کا ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ آج کے دن اللہ کو جو محبوب عمل ہے وہ خون بہانا ہے، حضرت ابراہیم کی یاد کو زندہ کرنا ہے۔ اور آج کے دن کرنے کا کام کیا ہے؟ صلہ رحمی قائم کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں خونی رشتوں کو برقرار رکھنا۔ خونی رشتوں کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في جسده فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت دے، وسعت دے، اس کے مال کو یبسط له، اس کے مال کو پھیلا دے، بڑھا دے، اور اس کی عمر کے اندر، اس کی اولاد کے اندر اللہ برکتیں دے، فليصل رحمه، اسے چاہیے اپنے خونی رشتوں کو برقرار رکھنا، صلہ رحمی قائم کرنا۔ اس پاک کے اندر آتا ہے لا يحل لأحد ان يهجر أخاه فوق ثلاث، کسی کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اگر اس حالت میں مرتا ہے فمات دخل النار، جو ہی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ فرمایا فمات دخل النار، مرتے ہی جہنم میں جائے گا۔ اگر اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے فمات دخل النار، مرتے ہی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آج یہ خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، بڑھ چڑھ کر جو ناراض ہیں انہیں راضی کرنا، جو ناچاکی کرتے ہیں، جو ناخوش ہیں انہیں خوش رکھنا، اور جو ہے صلہ رحمی قائم کرنا۔ کتنے ہی دوست احباب ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو ناراض کیے ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے جاننے والے ہوتے ہیں ان سے ان کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے خونی رشتوں کو برقرار رکھنا، جیسے آج ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، اپنی گردن پہ بھی چھری پھیریں۔ یہ جو گردن ہم نے اکڑ کے ساتھ لمبی کی ہے اس پر بھی چھری پھیریں۔ یہ جو ناک لمبی ہو گئی ہماری اکڑ کی وجہ سے اس پر بھی چھری پھیریں۔ جو ہمارا جی جو ہے بڑھ چکا ہے، جو تکبر کی آگ ہمارے جی کے اندر لگی ہوئی ہے کہ میں بہت بہتر ہوں، سارا قصور تو اسی کا ہے، میں بڑا ٹھیک ہوں، اس پر بھی چھری پھیریں۔ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں پھیرے، اپنی خواہش پر بھی چھری پھیرے۔ اگر کوئی ناراض ہے بڑھ چڑھ کر اسے جو ہے راضی کرنا۔ اور یہ بڑا فن ہوتا ہے آدمی کا، آدمی صلح کے اندر پہل کرتا ہے، صلح کرنے کے اندر۔ اگر کوئی بھائی ناراض ہے اسے راضی کرے، دوست ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں انہیں راضی کرے، والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کرے۔ میرے محترم دوستو، ایک عورت عرب کی ایک عورت ہے، وہ سفر کر رہی ہے، اس کے ساتھ 3 رشتے ہیں، ایک اس کا رشتہ خامند کا اس کے ساتھ ہے، ایک اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، اور ایک اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹا اور عورت سے کہا کہ ہم تیرے لیے صرف ایک مرد کو چھوڑیں گے، ایک مرد کو چھوڑ دیں گے، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ تو عورت ہے تو تیرے لیے ہم صرف ایک مرد کو چھوڑیں گے، 2 کو ہم قتل کریں گے، مار دیں گے، اور تجھے اختیار ہے جس کو چاہتی ہے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کو میرے لیے چھوڑ دو، اسے قتل نہیں کرنا، قتل کرنا ہے میرے خامد کو، میرے بیٹے کو کر دو۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہوتا تو یہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ بچا رہے، میرا خامد
اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ عورت کی زندگی کا انحصار اس پہ ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، عرب کی عورت تھی، بڑی ذہین تھی، اس نے کہا کہ خامد بھی مجھے نیا مل سکتا ہے، اللہ اولاد بھی مجھے دے سکتا ہے، لیکن میرے والدین کی یاد یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے نہیں مل سکتا۔ تو ڈاکو اس کی ذہانت پہ بڑے خوش ہوئے اور انہیں سب کو چھوڑ دیا۔ تو جو بھائی کی نعمت ہے، بھائی کی، یہ جو ہے بڑی عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر قرآن پاک کی ہے، ہارون اشدد بھی ازری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ، فرعون کو دعوت دینا چاہتا ہوں، فرعون کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دیں۔ اشدد بھی ازری، جب میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا میری کمر مضبوط ہوگی۔ قرآن پاک کی ہے، جب میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا میری کمر مضبوط ہوگی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی کمر کو اللہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو آج کا دن صلہ رحمی قائم کرنے کا ہے، آج کا دن جو ہے روحوں کو منانے کا ہے، آج کا دن جو ہے حضرت ابراہیم کی یاد کو زندہ کرنے کا ہے۔ جیسے قربانی کے جانور کی گردن کی چھری پھیرتے ہیں، اپنی خواہش پر بھی چھری پھیرے، اپنی انا اور تکبر پر بھی آدمی چھری پھیرے۔ یہ ہے قربانی سے مقصود اور مقصد۔ قیامت کے روز آدمی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نیکی تک نہیں دے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹے اپنے والدین کو، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو، دو سارے دوستوں کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ لیکن قرآن پاک میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز جب آدمی نیکی لینے کے لیے کسی کی طرف لپکے گا اور بھاگے گا، وہ اپنے بھائی کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلا رشتہ رو ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے روز سب سے پہلے جب آدمی نیکی لینے کے لیے جائے گا، اپنے بھائی کی طرف جائے گا۔ ایسا عظیم رشتہ ہے بھائی کا، اس لیے بھائیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سفر کرتے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی کو دیکھا، عرابی تھا، دیہاتی کو دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنی دستار اسے دی، اپنی سواری بھی اسے دی۔ تو دوسروں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو بدو تھا، دیہاتی تھا، آپ نے اسے دستار دی اور اپنی پگڑی کے ساتھ آپ نے اسے اپنا گھوڑا اور جانور بھی دے دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا۔ تو اب انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کے دوست کی اتنی عزت کی کہ اسے اپنی سواری اور پگڑی تک دی۔ تو دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آدمی خرچ کرے، غریبوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، کمی یہ ہے کہ لوگ خرچ کرنے میں رشتہ داروں پہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہے، کمزور ہے، اس پہ آدمی خرچ کرے گا، اللہ اس کو دوہرا ثواب دے گا۔ ایک یہ کہ اس کو غربت کا، صدقے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کا ثواب۔ حضرت ابو حنظلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ پورا ہے ان کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، جسے چاہے تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا ثواب رشتہ داری کا ملے گا۔ تو آدمی کو چاہیے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اپنے غرباء پر خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا تو بڑا ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کا، رشتہ داری بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستو، آج کے دن کا عمل والدین کو راضی کرنا، بھائی روٹے ہیں انہیں راضی کرنا، اور والدین کی قدر کرنا، آج کے دن قدر کرنا، بڑھ چڑھ کر آدمی بڑوں سے ملے، سلام کرے، گلے لگائے اور عید مبارک کہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر جو خوشی کی چیزیں ہیں وہ سفید داڑھی والے ہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو گھروں کے اندر خوشی آدمی محسوس نہیں کرتا ہے۔ 2 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک گھر کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ 10 کی 10 دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، تم نے ادھر نہیں آنا تو تم نے ادھر نہیں آنا۔ تو اسی عظیم نعمت ہے کہ 10 بھائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کھاتے ہیں۔ اگر 10 بھائی ہیں
اور ان کے والدین حیات ہیں اور زندہ ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے عید کے روز وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، والدین سے ملنے جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عید کا دن آتا ہے ان کے والدین گھر پہ نہ ہو، یہ 10 بھائی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی کے اوپر والدین یہ حیات ہوتے ہیں، تو ان کی آدمی قدر کرے اور خوشی کے ساتھ جیسے اپنے بچوں کو عیدی دیتا ہے اسی طرح انہیں بھی عیدی دے۔ ان کا کوئی گزر بسر ان کے بچوں پر ہی ہوتا ہے، انحصار، بوڑھے ہیں کام کرتے نہیں ہیں، تو آدمی اپنے بچوں کی طرف اس کا ذہن توجہ زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے والدین کی طرف نہیں ہوتی ہے، بوڑھے والدین کی طرف، حتیٰ کہ ان کی خوشی بھی ان کے تو والدین بھی نہیں، ان کی خوشی بھی اپنے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے خوش ہے، اس کے والدین بھی اپنے اسی بچے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ اس کو اولاد دے دے، اس کی بچے کی اولاد ہو جائے، تو یہ دادا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر ایسے خوشی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دادا اپنے پوتے کو دیکھ کے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے اللہ نے اس کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا، اور پھر پورا دن وہ اسی کے ساتھ گھومتا رہے گا، پورا دن اسی کے ساتھ جو ہے ہنسی خوشی رہے گا، کھیلتا رہے گا، بچوں جیسی حرکتیں کرے گا اپنے پوتے کے ساتھ۔ پوتا بھی ہے کبھی اس کی داڑھی کھینچے گا، کبھی بال کھینچے گا، کبھی اس کی جو ہے کبھی اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، تو اس طرح وہ خوشی کے ساتھ دادا اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری اولاد کو بھی آگے اولاد اس طرح خوشی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم اسے بول سمجھتے ہیں، اور پھر والدین کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ بے مقصد ہے، بے غرض ہے۔ والدین کو پتہ ہے اس بچے نے بڑے ہو کر میرا آسرا اور میرا سہارا نہیں بننا، پھر بھی وہ اپنے اس بچے کی قدر کرتے ہیں۔ ایک دیکھا گیا بچہ تھا، معذور تھا، 18 سال ماں باپ نے ان کی خدمت کی، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، 18 سال تک وہ معذور رہا، اور پھر اس کی والدہ اس کے ماں باپ روزانہ اسے نہلاتے اور اس کی ماں بیٹھی ہوتی اور اس کے جسم سے مکھیاں جو ہے دور کرتی، اور کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ اگر آج ہمیں 18 مہینے 18 دن ماں باپ کی خدمت کرنی پڑ جائے، ہم اکتا جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور آج کے دن کرنے والے کام کیا ہیں؟ رشتہ داری قائم کرنا، صلہ رحمی قائم کرنا، رشتہ دار روٹے ہیں انہیں روٹوں کو راضی کرنا، کوئی ناراض ہے آدمی خوش اخلاقی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ اگر پوچھا جائے تم دونوں کیوں ناراض ہو، وہ کہتے ہیں وہ نہیں بلاتے، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں بلاتا، اور بات کچھ نہیں، صرف پہل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو آدمی جو ہے فرمایا جسے پاک اندر من تواضع رفعہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو آدمی حق کے اوپر ہو، حق کے اوپر ہونے کے باوجود صلح کے اندر، معافی کے اندر پہل کرے، حق پر ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت کے عین وسط فی وسط الجنہ، جنت کے بالکل درمیان میں جگہ عطا کرے۔ جیسے آج ہم سے کو کہے کہ تمہیں ایک پلاٹ ملے گا، وہ بالکل اس شہر کے بالکل مین جگہ پر ہوگا، تو پلاٹ کی قیمت ایک محلے کے اندر ہے، لیکن جب یہی پلاٹ جو ہے شہر کے عین وسط کے اندر ہو جائے، بالکل درمیان میں سینٹر میں ہو، اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے پاک کے اندر آتا ہے جو شخص حق پر ہونے کے باوجود صلح کے اندر پہل کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بالکل جنت کے وسط کے اندر، سینٹر کے اندر جو ہے جگہ عطا فرمائے، بالکل جنت کے درمیان سے جگہ عطا کرے۔ جس سے میرے محترم دوستو، صلح کے اندر آدمی کو چاہیے وہ پہل کرے۔ اور آج کا دن حضرت ابراہیم کی یاد کے اندر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس کا طریقہ سن لیں۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کرے آدمی، تو جب ذبح کرے تو اس کی 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ 4 رگیں، ایک خون کی ہے، ایک خوراک کی ہے، 2 خون کی ہیں، ایک خوراک کی اور ایک سانس کی نالی ہے۔ جو خون کی 2 رگیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو کاٹ دیا کافی ہے، لیکن خوراک کی اور سانس کی دونوں نالیاں جو ہے کاٹنا ضروری ہے۔ 4 رگیں ہیں، خوراک کی، سانس کی اور 2 خون کی ہیں، خوراک کی بھی کاٹے اور سانس کی بھی کاٹے، اور 2 خون کی ہیں، دونوں کو کاٹے تو اچھا ہے۔ ایک کو کاٹ دیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ذمہ داری کے ساتھ، بہتر یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ خود نہیں کر سکتا تو اوپر کھڑا ہو، اور کسائی کی عادت کے مطابق ذبح نہ کروائے جیسے کسائی پورا سال ذبح کرتے ہیں، بلکہ سنت کے مطابق ذبح کرو۔ سنت کے مطابق کسائی ہے وہ جب 4 رگیں کاٹ لے یا 3 رگیں کاٹ لے تو کسائی بطور اپنی عادت کے اس کی جو منقہ ہوتا ہے، شہرک ہوتی ہے، اس پر چھری مارتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں وہ خون سارا نکلتا ہے جو اس کی شہرک کے اندر ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے دماغ کے ساتھ، اور جانور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ خون جب آنا بند ہو جاتا ہے، وہ خون جانور کے اندر ٹھہر جاتا ہے، اور یہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔
تو اس لیے وہ منکے کے اندر کسائی کو چھری مارنے منکے کے اندر وہ چھری نہ مارے، شہرہ کے اندر وہ چھری نہ مارے، تاکہ اس کا خون جو ہے یہ بہہ رہا ہے تو اسے بہنے دیں، جتنا بہے گا اس کے اندر سے وہ خون ہی نکلے گا۔ اس کی دونوں خون کی نالیاں کاٹتی ہیں تو خون یہاں سے نکل رہے، اگر جانور دونوں رگے کاٹنے کے بعد بھی جانور بھٹک جاتا ہے، جانور جو ہے بھاگ پڑتا ہے، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ خون اس سے نکلے گا خود ہی گر جائے گا۔ اور پھر جب کسائی اس لیے مارتے ہیں کہ وہ خون اندر رہ جاتا ہے، کسائی شہرک کی چھری اس لیے مارتا ہے کہ وہ خون اندر رہ جاتا ہے، اور کسائی کو یہ وعدہ ہوتا ہے کہ خون کا وزن بڑھ جاتا ہے، خون کا وزن بڑھتا ہے، وہ خون حرام ہے اور وہ اندر رہ جاتا ہے، اور پھر خون جو ہے اس کا رنگ بھی لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، بس مزہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خون جتنا نکلے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے قربانی کے جانور کی گوشت کی جو تقسیم ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ فقراء اور مساکین اور غرباء کے لیے۔ اور اگر آدمی نے اکٹھے قربانی کرنی ہے تو اندازے کے ساتھ، اٹکل کے ساتھ گوشت تقسیم نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک گوشت تقسیم کرے گا۔ ہاں البتہ کسی نے سی پائے لینے ہیں، کوئی اور چیز لینی ہے اضافی طور پر، تو اس میں بطور اندازے کے آدمی تقسیم کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھیک وزن کر کے برابر تقسیم کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ 10 آدمیوں نے ایک جگہ پہ گائے ذبح کی ایک جگہ پہ، تو پھر یہ ایسا نہیں کرنا کہ 10 کے 10 کا گوشت مکس کر دیا ہو، بلکہ ہر 7 بندوں کے اندر جو قربانی کا جانور ہے، ہر ایک کا الگ الگ گوشت ہر ایک کے وزن کے مطابق یہ تقسیم کیا جائے گا، برابر برابر۔ کسی ایک جانور کا دوسرے جانور کے ساتھ گوشت بھی ملانا اور مکس نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ قربانی کے جو جانور کی اجرت ہے، اس کی کھال اتارنے کی، اس کے کھال اتارنے کی جو اجرت ہے وہ گوشت کے اندر سے نہیں دی جائے گی۔ کسائی کو جو اجرت دی جائے گی وہ الگ سے دی جائے گی، اس کے گوشت میں سے اسے اجرت نہیں دی جائے گی۔ کسائی کی عادت ہوتی ہے وہ گوشت لے لیتا ہے، اسے منع کرنا چاہیے، اور اگر اسے اجرت دینی ہے تو پھر کسائی کو الگ سے آدمی اجرت دے۔ اور اسی طرح جانور کی جو کھال اتارنی ہے، جانور کی جو کھال اتارنی ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو فوری کھال اتارے۔ اگر وہ زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو کھال اتارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال بھی نہیں اتارے گا۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرے گا، کند چھری، ایسی چھری جو تیز نہیں ہے، اس کے ساتھ جانور ذبح نہیں کرے گا۔ قربان گاہ کی طرف کسائی جانور کے سیٹ کے لے کے جاتے ہیں بیچنے کے ساتھ، یہ مکروہ ہے۔ کسائی کو اس حرکت سے زیادہ سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، کیونکہ آپ قربانی شریعت کے مطابق کریں گے، کسائی کی عادت کے مطابق نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق۔ چھری تیز ہو، جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرنا۔ ایک جانور کو جانور کے سامنے ذبح کیا گیا، جب اس کی باری ہے جانور کی، اس کی گردن پہ چھری چلائی، خون ہی نہ نکلا، تو پھر پتہ چلا کہ اس کے سامنے جب جانور ذبح کیا گیا تھا، اس جانور کے سامنے، تو اس کا خون اسے دیکھ کر خشک ہو گیا، اس لیے اس سے خون بھی نہ نکلا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جانور کے سامنے جانور ذبح کرنا ایسا ہے جیسا کہ جانور کو تم نے 2 موتیں دی ہیں، 2 موتیں، لہٰذا جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرنا۔ چھری بالکل تیز ہو، جانور کو بھی قبلہ رخ لٹانا ہے، خود بھی قبلے کی جانب ہو کر جانور کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ۔ کسائی مسلمان ہو، کسائی مسلمان نہیں ہے تو جانور حرام ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کسائی مسلمان ہو، مشرک نہ ہو، ملحد نہ ہو، قادیانی نہ ہو، اگر ایسا کسائی ہے تو ایسا کسائی نے جانور ذبح کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے آدمی کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں۔ ابھی نماز کا جو ہے طریقہ سیکھ لیں۔ چھوٹے بچے اوپر چلے جائیے آرام سے، بغیر شور ہے، عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ 2 رکعتیں ہیں، جیسے 2 رکعتیں ہم پڑھی جاتی ہیں، اس میں 6 زائد صرف تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت کے اندر، 3 دوسری رکعت کے اندر ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے ہیں سبحانک اللہ کے بعد، دوسری رکعت میں قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد ہیں۔ پہلے تکبیر کی جائے گی اور اس کے بعد سبحانک اللہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لینا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت اور بقیہ رکعت معمول کے مطابق۔ پھر آدمی کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات کہی جائے گی۔ اس طرح کے ایک مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، دوسری مرتبہ تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے،
تیسری مرتبہ تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کے لیے کہی جائے گی، اور بقیہ رکعت جو ہے معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔